السلام علیکم، امید ہے آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گلگت کی وادیوں پر اتر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میں درخت سرگوش کر رہے تھے اور اسی خاموشی میں زامل اپنے صحن میں بیٹھی آسمان کو تکتے جا رہی تھی۔ آج اسے معزز حمزہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ یاد جو دل کو بھاری بھی کر دیتی ہے اور مضبوط بھی۔ حمزہ اور زامل کی کہانی کسی اچانک محبت کی نہیں بلکہ وہ محبت تھی جو آہستہ آہستہ دل میں اتر رہی تھی۔ حمزہ ہمیشہ کم گو تھا مگر جب بات کرتا تو لفظ دل میں اتر جاتے۔ نکاح کے دن اس نے زامل سے ایک ہی بات کہی، میں وعدہ نہیں کرتا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہارے فخر کی وجہ بنوں گا۔ زامل نے مسکرا کر کہا، اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں شکایت نہیں بننے دوں گی۔ شادی کے ایک ماہ بعد حمزہ کو ایک خفیہ آپریشن پر بھیجا گیا۔ نہ جگہ کا علم، نہ واپسی کی تاریخ۔ دن انتظار میں گزرتے گئے اور راتیں دعاؤں میں۔ لوگ کہتے اتنی چھوٹی سی عمر میں خود کو اکیلا کر لیا ہے، مگر زامل جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ ایک فوجی کی بیوی ہے، اور یہ اکیلا پن نہیں ذمہ داری تھی۔ ایک رات فون کی گھنٹی بجی، نامعلوم نمبر۔ دل کانپ سا گیا۔ معزز حمزہ شاید زخمی ہیں لیکن خطرے سے باہر ہیں۔ زامل نے فون بند کیا اور پہلی بار زور زور سے روئی۔ ہسپتال میں حمزہ سفید چادر میں لپٹا کمزور سا لگ رہا تھا۔ زامل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کانپتی آواز میں بولی، دیکھو میں نے کہا تھا نا، میں صبر بن جاؤں گی، بس تم واپس آ جاؤ۔ حمزہ نے مشکل سے آنکھیں کھولی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فوجی کی بیوی واقعی فوجی ہوتی ہے۔ زامل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر چہرے پر فخر تھا۔ کچھ محبتیں قریب رہ کر نہیں بلکہ دور رہ کر زندہ رہتی ہیں، اور کچھ عورتیں بیوی نہیں حوصلہ بن جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے۔ جلدی ملاقات ہوگی ایک اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔